الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس تقریب میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حاجی رفیق صاحب سے الیک سلیک ہے، آپ تشریف لائے تھے اور آپ کا حکم تھا کہ حاجی عبدالعزیز صاحب کے صاحبزادہ جو ان کے عزیز ہے، تاہا ان کے ختم قرآن کی تقریب ہے اور آپ آ جائیں گے. میں نے سمجھا کہ کوئی دیہات ہوگی اور اس دیہات میں میرے جیسے لوگ ہوں گے، کوئی ان پڑھ ہوں گے، جیسے کہ سندھی بلوچ ہمارے گروہی بھی یہاں بہت ہے. تو سندھی لوگ کہتے ہیں ان کے لیے کسی ملا کی ضرورت نہیں، بلکہ ملڑو ہو تب بھی کافی ہے. ملا نہیں بلکہ ملڑو. تو میں چونکہ ملڑو ہوں تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلو اس قسم کے لوگ ہوں گے، جیڑا روح تیڑا ختمہ، جس قسم کی روح ایسا ہی ختمہ. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا حاجی رفیق صاحب جہاں رات کا کھانا کھلایا، علماء کو انہوں نے بلایا اور علماء کو دیکھ کر کے یہاں کے علماء جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم اور جامع فاروقیہ، کوئی فلانا شیخ الحدیث ہے، کوئی فلانا شیخ التفسیر ہے، کوئی فلانا بزرگ ہے، فلانا مفتی ہے. یہ امریکہ کی ایک سازش تھی کہ جو میرے خلاف جب مجھے ان کے لقب سنا کہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، تو تھوڑی سی جو تقریر تھی میرے ذہن میں وہ بھی بھول گئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی مولوی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بڑے علماء کی موجودگی میں اس سے بیان کرایا جائے، آٹومیٹک طور پر وہ خود بخود ذلیل ہو جائے گا. خدا جانے کہ یہ سازش کس طرح تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرمائے. عرب لوگ کہتے کہ الخیر فیما وقع، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اب اسی میں بھلائی ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے، کہتے کہ لومڑی کو اور گیدڑ کو سیلاب کا پانی لے جا رہا تھا تو کہنے لگے مجھے تو ویسے ہی اس طرف جانا تھا، کوئی پرواہ نہیں، اگر پانی مجھے لے گیا تو لے گیا، اب گلے میں پڑ گیا. اللہ آپ حضرات کو عزت دے اور ترقیوں سے نوازے. اجرک اتنے میرے گلے میں ڈالے کہ مولوی عبدالباقی اٹھا بھی نہیں سکتے. میرے خیال میں میرے نسلوں کے لیے یہ سارے اجرک کافی ہیں. میرپور خاص والوں نے اتنے اجرک پہنائے. دوستوں، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ختم قرآن طٰہٰ صاحب کی حدیث میں آتا ہے، مشکات جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق نہیں تھی، اس سے پہلے فرشتے. تو اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کی خود تلاوت فرمائی. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر قرآن کی عظمت اور قرآن کا مقام اور قرآن کی زینت اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو کسی اچھے قاری سے، خوش الہان قاری سے اس کی تلاوت سنو. دیکھیے میرے بھائی، میں قرآن پڑھوں گا اس کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، کوئی اور مفتی حبیب اللہ پڑھے گا اس کا شاید اثر آپ پر اتنا نہ ہو، کوئی اور بزرگ پڑھے گا اس کا اتنا اثر نہ ہو. اب آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن کا قصور ہے اور قرآن کے اندر وہ پاور نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. قرآن کا قصور نہیں ہے اور قرآن کے اندر پاور بھی ہے اور قرآن کے اندر قوت بھی ہے، قرآن کے اندر جاذبیت ہے، قرآن کھینچتا ہے اپنے طرف. لیکن پہلے تو پڑھے تو کوئی ایسا آدمی کہ جس کی زبان کو اللہ نے بنایا اسی لیے.
کلاشنکوف کی جو گولی ہوگی یا G3 کی گولی، اب اس جو گولی کو کوئی بھی طاقتور سندھی آدمی یا کوئی بلوچ اس کو ہاتھ میں لے کر کے G3 کی گولی کو آپ کس کر کے اگر کسی کو ماریں گے، اس کو چوٹ تو لگے گی لیکن وہ اس سے مرے گا نہیں، چوٹ لگے گی۔ اب آپ کہیں گے اڑے لعنت ہو جائے، ہن گولی تے چوندا تے G3 جی گولی میں قوت پاور طاقت ہے، ہن میں تو کچھ ہی کونے۔ اب آپ جو ہے نا یہ کہیں گے کہ اس گولی میں تو کوئی پاور نہیں ہے، گولی میں پاور ہے لیکن اس گولی کو آپ نے استعمال غلط کیا۔ یہ گولی اپنا اثر اور اپنا پاور آپ کو اس طرح نہیں دکھائے گی۔ اس گولی کو اگر آپ G3 کی نوک پر رکھ کر کے فائر کریں گے تو مفتی حبیب اللہ بھی انشاءاللہ ایک فائر سے ڈھیر ہو جائے گا۔ کسی موٹے مولوی کو بھی اگر آپ ماریں گے تب بھی مولوی ڈھیر ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی وڈیرا ہوگا اس کو بھی اگر پیشانی پر ماریں گے تو وہ بھی بچے گا نہیں۔ یہ G3 کی نوک پر یہ گولی اپنا اثر پھر یہ کہ دکھائے گی کہ میرے اندر پاور کیا ہے۔ اس قرآن کو مولوی منظور پڑھے، اس میں اتنا شاید آپ متاثر نہ ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان پڑھے تو پھر اس کی تاثیر الگ ہوگی۔ شیخ العرب والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر پڑھے تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ واسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی پڑھے تو اس کا اثر الگ ہے، اس کی تاثیر الگ ہے۔ صحابہ میں سے کوئی اور پڑھے تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی اگر پڑھے تو اس کی تاثیر الگ ہے، اور کائنات کا تاج، نبیوں کا تاج اگر محمد پڑھے گا تو پھر اس کا اثر ہی الگ ہوگا۔ قرآن کے اندر تاثیر ہے۔ یہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کی زینت کو ظاہر کرو اپنی آوازوں سے۔ آواز مولوی منظور کے کیا ہے کہ انہوں نے حاجی عبدالعزیز نے اور حاجی رفیق نے اتنا کھلایا ہے کہ اب سانس بھی نہیں نکال سکتا۔ میری آواز کیا ہوگی؟ صحابی خود کہتا ہے کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی سنی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھاتا ہے تانے گاڑی جی سے، اڑے ملا نبھاؤ اج تو 15 منٹ مغرب کی نماز میں لگائے۔ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں اسی طرح کبھی کبھار اس طرح ہوا ہے، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی نے مغرب کی نماز میں سورہ آراف کی تلاوت کی ہے جو سوا پارہ کی صورت ہے، سورہ طور کی تلاوت کی ہے۔ جمعے کو فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین 3 رکوع 3 صفحہ، اور هل اتى على الانسان حين من الدهر دوسری رکعت کے اندر، یعنی 5 رکوع صرف فجر میں آپ نے جمعے کو تلاوت کی ہے۔ ہمارے اللہ تعالی مولانا ظرف خان رحمۃ اللہ علیہ کو غری کے رحمت کر دے، دور دور سے لوگ آدھی رات کو اٹھ کر کے کہ کسی بھی مسجد میں اس پر عمل نہیں ہو رہا، صبح سویرے جاتے تھے مولانا ظرف سحری کے ٹائم پہ کہ مولانا ظرف جمعے کو یہ پڑھیں گے۔ میں 28 سال 30 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا امام رہا۔ جب حضرت جی ہوتے کہ تیری خیر نہیں ہے تو میں بھی پڑھتا تھا، لیکن حضرت جی جس دن سفر پہ شاٹ ہوتے تو ہم نماز بھی شاٹ پڑھتے تھے۔ جب حضرت جی کسی سفر پہ ہوتے تو پھر یہ کہ حضرت بھی ہمیں نہیں چھوڑتا تھا۔ اب اگر آپ کا مولوی وہ 5 رکوع اگر فجر کی نماز میں پڑھے تو پھر انشاءاللہ وہ مولوی اس مسجد میں رہے گا بھی نہیں۔ انشاءاللہ وہ اس کا آخری دن ہوگا اور آخری نماز ہوگی۔ ارے آسان جو پکر تو کھائے بری ہیں تو آسان کی تکلیف تو دے بابا، پکر ہمارا کھا رہا ہے اور مولوی ہمارے ٹکڑے کھا کھا کر مست ہوتے ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب کو پتہ چل گیا کہ میرپور خاص میں کوئی بڑی مسجد خالی ہے امامت کے لیے، مولوی صاحب نے پہلے سے گاڑی کے اوپر جو ہے نا سوار ہو گیا، اس مسجد میں جا رہا، پہلے سے ناچنا شروع کیا، کہنے لگے ڈسو آؤں ہن مسجد کا اگ میں تواں جے پکرن کا اگ میں الحمدللہ ہوں مست آیا، تمہارے پکروں سے تمہارے کھانے سے پہلے میں مست ہوں۔ مولوی صاحب کی خیر نہیں ہے۔ میں چونکہ امام رہا ہوں اور اب بھی امام ہوں، میں نے ہزاروں لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہے، بس گھڑی دیکھتے کیجیے، لیکن ظاہر ہے کہ مقتدیوں کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور مولوی صاحب کا بھی ہے۔ وہ مولوی کی زبان کہاں،
مولوی کی اللہ وہ اخلاص کہاں، اور آج کے قاری صاحب کی زبان میں وہ تاثیر کہاں، قاری صاحب کی پیاری آواز بھی کہاں، وہ چیز نہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پہ کبھی کبھی دیہات میں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اچانک ایک تارا جو یہاں سے ایسے روانہ ہوتا ہے میزائل کی طرح دوڑتا ہے، کس نے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کر۔ شکر الحمدللہ آپ اس زمین پہ رہ رہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ جو جنات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اتنے تیز رفتار ہے، یہ آسمانوں پر جاتے تھے، اور آسمان کے مختلف روٹ ہے جیسے آپ کے جہاز کے جو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، آسمان میں ہم نے روٹ بنایا، فرشتوں کے روٹ ہے، طرائق طریق راستہ۔ یہ جا کر کے مورچوں میں بیٹھتے تھے اور فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی کہ کل مفتی حبیب اللہ کی گاڑی جائے گی کراچی، اس کو دھکا دینا، فلاں کڈے میں اس کو گرانا ہے، کل حاجی رفیع کو یہ نقصان پہنچانا ہے، کل مولی منظور کا یہ ہوگا۔ یہ فرشتے وہاں آپس میں میٹنگ کر کے طے کر کے پرچیاں لے کر کے آتے، اسی کے مطابق پھر دوسرے دن تیسرے دن اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ فلاں کی روح کو قبضہ کرنا ہے، فلاں حضرت کو خود پرچیاں مل جاتی ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام کو۔ یہ جنات جا کر کے وہاں پر خود قرآن کہتا ہے 29واں پارہ سورہ جن ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ ہم جا کر کے گھات لگا کر کے بیٹھتے تھے، فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن پھر آ کر کے یہاں پر بتاتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مولویوں کو بتاتے، اپنے کاہنوں کو بتاتے، نجومیوں کو بتاتے، جادوگروں کو بتاتے، عاملوں کو بتاتے۔ وہ عامل ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، جن خود جھوٹ بولتا، فرشتوں کا ایک جملہ سنا وہ صحیح، 50 جھوٹ اس میں ملایا۔ میرے نبی نے نقشہ بنا کر کے اس طریقے اور بخاری میں بتایا کہ اوپر سے جن نے بات سنی تو اس نے یہ جن ہے، اس نے پھر یہ کہ اس کو بتایا، اس نے پھر اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے نیچے والے کو بتایا، اس طرح نیچے چلتے چلتے آ کر کے جادوگر کو اور کاہن کو آ کر کے وہ بتاتے تھے۔ پھر وہ کاہن کہتا تھا دیکھو تمہارے میرپور خاص کے اندر کل یہ ہوگا، پرسوں حیدرآباد کے اندر یہ ہوگا، ترسوں پھر یہ ہوگا، حاجی عمران خان آئے گا یا حاجی نواز شریف آ جائے گا، یا فلانا دن یہ کہ حاجی اللہ کا ولا کرے شہباز شریف وہ چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں حاجیوں کی حکومت میں ہوتی، اللہ نے بڑے بڑے حاجی ہمیں دی ہے، یہ حاجی جائے گا، یہ وہ باتیں بالکل ٹھیک ہوتی تھی۔ اس طریقے پر لوگوں کا ایمان خراب ہوتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ ان پر پابندی لگا دے۔ اب لگ گئی ان پر پابندی، اب پابندی لگ گئی، آسمان نہیں جا سکتے۔ جنات نے پھر کہا کہ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ اس زمانے میں ہوتا تو میں بتا دیتا کہ یہ تبدیلی یہاں سے آ گئی، لیکن وہ اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی کہ ہمارے روٹ بند ہو گئے، راستے ہمارے بند ہو گئے، اوپر جا کر کے بہت کچھ سنتے تھے لیکن اب اس پر پابندی لگی، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ یہ اتنے تیز ہے کہ F-16 کچھ بھی نہیں، F-16 تو کچھ بھی نہیں آپ کا۔ اگر کسی کو بلوچستان میں جن آ جائے تو بلوچستان آپ اپنے F-16 کو دوڑائیں، لیکن آپ مجھے ٹیلی فون دے دو، میں یہاں سے کہوں گا بابا چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کے F-16 سے پہلے وہ چھوڑ دے گا۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، بعض ہماری بات کو مانتے، بعض نہیں مانتے، ان میں بھی ہوتے ہیں۔ بعض کو کوئی مولی منظور کہتے چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں، مولی منظور صاحب کہتے چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں، بابا والسماء والطارق قل اعوذ برب الناس پڑھو، چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بدماش ہوتے کہ مولی منظور کی باپ کی طاقت ہے، لاؤ اس کو یہاں، اتنے تیز ہے۔ اب جب کہ ان پر پابندی لگی تو انہوں نے کہا، حدیث میں آتا فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جاؤ گھومو پھرو زمین میں کہ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، ہم پر پابندی کہاں سے لگ گئی۔ صبح فجر کی نماز میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، میرے پیارے یہ جنات دوڑ لگا رہے تھے، ایسے تیزی سے جا رہے تھے، اچانک ایک کے کان میں یہ آواز پڑی، بریک لگایا کہ کیا ہے؟ مقام نخلا کے اندر فجر کی نماز میں آمینہ کا لال قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ مقام نخلا کے اندر جیسے یہ پہنچے، یہ بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس نے بریک لگایا، دوسرے نے بریک لگایا، قریب آ گئے،
قریب آ گئے ہے، وہ مولی منظور کی زبان نہیں تھی. پھر قرآن نے خود اس کو نقل کر دیا 29ویں پارے میں سورہ جن میں فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا. ارے یاؤ ادھر آ جاؤ. فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہو گئے نبی کی تلاوت پر، قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. سارے کے سارے وہ مسلمان بھی ہو گئے، جنات جیسے بدماش، لیکن قرآن نے ان کا دل بدل دیا. اگر میرا اور آپ کا دل اگر مولوی صاحب کے قرآن کو سن کر کے، ترجمے کو سن کر کے، تبلیغی کی بات کو سن کر کے اگر آپ کا دل بدل نہیں رہا، نافرمانی کو نہیں چھوڑ رہا، معصیت کو نہیں چھوڑ رہا، تو اسی طریقہ پر ہے جیسے کہ کہتے کتے جو پچ، اسی طریقہ پر اگر ہے آپ میں اور مجھ میں تبدیلی نہیں آتی تو جتنا بھی ماتم کرو کم ہے. پھر ماتم کرو، اپنے آپ کو مارو کہ جنات جیسے شیاطین جو شیطان کی اولاد ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، شیطان کے باقاعدے چیلے ہیں، ان کی اولاد ہے. شیاطین بدل گئے، شیاطین بدل گئے، دل ان کے بدل گئے. یہ قرآن ایسا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہتا خدا کی قسم قرآن، اگر اس قرآن کو ہم سامنے کھڑا کر دیں، ہواؤں کا رخ بھی بدل دیں گے، دریا کے موجوں کا رخ بھی بدل دیں گے، پہاڑ بھی ان کے سامنے قرآن پڑھو پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے، درخت بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، آسمان کی بادلوں کی طرف اشارہ کرو وہ بھی ہٹ جائیں گے. کہنے لگے زندگی گزر گئی لیکن پنجاب والوں کو، پاکستان والوں کو قرآن سنایا، بہت کم لوگوں میں تبدیلی آ گئی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے ساتھی اپنا محاسبہ کرے، مراقبہ کرے، اپنے اعمال کا موازنہ کرے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے کہ میں قرآن سنتا ہوں، قرآن کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جیسے فجر کی نماز میں انہوں نے بریک لگایا، فلما حضرهم قالوا انصتوا، قالوا انصتوا، خاموش رہو، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنا. ارے قرآن تو عجیب ہے لیکن پڑھنے والا محمد بھی عجیب تھا. قرآن تو عجیب ہے لیکن پڑھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عجیب تھا. ہر انسان کی زبان کی تاثیر الگ ہے. جب یہاں ابو جہل نے پیارے کو تنگ کیا اور صحابہ کو تنگ کیا تو یہاں سے نبی کے چچزاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ، بہت سے لوگ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. حبشہ جب چلے گئے پہلے 30 بندے چلے گئے، پھر کچھ اور ہجرت کر کے کشتیوں کے ذریعے سے بھاگ کر کے یہاں سے نکلے، حبشہ کی طرف چلے گئے. پھر ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ ان کی مستقل ان کی نیٹ ورک اور ان کی یہ ہے کہ ایک پارٹی اور ان کا گروپ بن رہا ہے، حبشہ کے اندر جا کر کے ہمارے خلاف تیاری کریں گے. ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے خط لکھا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حبشہ کے بادشاہ تھے، اس کو خط لکھا کہ ہمارے باغی اور ہماری حکومت کے خلاف اور ہمارے معبودوں کے خلاف باغی آپ کے ملک میں آ چکے ہیں. اپنے ملک میں اپنے کمانڈوں کو مقرر کرو، ان کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں. ہم آپ کو یہ گفٹ بھیج رہے، سونا بھیج رہے، چاندی بھیج رہے، ان کو پکڑ لو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. بصورت دیگر اگر آپ کے ملک میں ہمارے خلاف، مکے کے خلاف تیاری کر رہے محمد کے ساتھی، تو پھر ہم ورنہ، جیسے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت ہماری یہ بات مان لے ورنہ، تو ورنہ انہوں نے کہا ہمارے یہ گفٹ سونا چاندی قبول کر لو اور ہمارے دشمنوں کو وہاں سے نکالو. حضرت نجاشی حیران ہو گیا، نجاشی حیران ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کون سے دشمن ہیں، یہ ابو جہل کے، عتبہ کے، شیبہ کے کون سے دشمن ہیں. ہوا یہ اپنے کمانڈو بھیجے، جاؤ بازار میں تلاش کرو. تلاش کرتے 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 اے خوبصورت مل گیا جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، حضرت علی کے بھائی. کیا سوہنا تھا، کیا سوہنا تھا. ان کو پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ مکے کے لوگ ہیں، مکے میں کافروں کی بدماشیوں سے، اذیتوں سے، مشرکین کے تنگ آ کر کے آپ کے پناہ میں آ گئے. کہنے لگے کہ کیوں لوگ تمہارے خلاف کیوں؟ کہنے لگے ایک سرکار ہے، اس کا یہ پیغام ہے، اس سرکار کو اگر دیکھیں گے تو پھر آپ بھی بدل جائیں گے. کہنے لگے اس سرکار کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے جس کے آپ پیروکار ہیں، جس کو ماننے والے ہیں؟ تم میں سے کس کا رشتہ دار ہے، زیادہ قریب ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا میرے چچزاد بھائی ہے، جس کو آپ کزن کہتے ہیں، میرے چچزاد بھائی ہے. کہنے لگے کہ اس کے پاس ہے کیا؟ آپ کچھ سنائیں گے؟ میرا گلا بیٹھ گیا ہے ورنہ میں آپ کو سنا دیتا. فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت
صورة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. یہ پڑھ رہا تھا حضرت اپنے جوش میں قربان جاؤ میرے ماں باپ جعفر ابن ابی طالب پہ قربان جائے. کہاں مولی منظور اور کہاں جعفر ابن ابی طالب نبی کے چچزاد بھائی حضرت علی کے بھائی. جب اس نے تلاوت شروع کی اللہ اکبر قرآن خود کہتا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول جب اس قرآن کو یہ سنتے ہیں تو ترى اعینہم تفیض من الدم کہ آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح بہتے ہوں گے. جب یہ قرآن سنا حضرت نجاشی حبشہ کے بادشاہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر. پھر کہنے لگے ما اشبہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ قرآن ہمارے انجیل جو عیسیٰ پر نازل ہوگا اس کے کتنے مشابہ. اور سناؤ پھر اور سنایا اور سناؤ پھر اور سنایا. پھر وہ رو رہا ہے مسلمان بھی ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد پھر ہوا کہنے لگے یہ گفٹ واپس کرو ابو جہل کا گفٹ واپس کرو ابو جہل کا گفٹ واپس کرو. اور پاکستانیوں باہر ملک سے گفٹ لے کر کے مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یہ گفٹوں کو واپس کرو. یہ باہر سے گفٹ لے کر کے کہتے کہ ملا نے ہمیں کیا دیا تو نے کیا دیا. ملا نے یہ داڑھی تو دی ہے شرابی ہمارے حوالہ کرو چور ڈاکو قاتل حوالہ کرو. خدا کی قسم کروڑوں قاتلوں کی زندگیاں اسی ملا نے بدل دی. تم کچھ بھی کہو تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں یہ مفتی حبیب اللہ تو سیٹ آدمی ہے میں کسی چروائے کا بیٹا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہزاروں بندے اس نالائق کے ہاتھ پہ الحمدللہ وہ بدل گئے. جی ہاں ہم آپ کو ملا سکتے ہیں ان سے. غیر مسلم وہ غیر مسلمیت کفر چھوڑ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ مجھے معاف کرنا پتہ نہیں میری مائیں میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی اس بات کو لیکن آپ کو بتاؤں بخدا ایک سال کے اندر میں گنتا رہا مجھے فون آ گیا مفتی صاحب ٹیلی ویژن دیکھ کر کے میں نے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا. مفتی صاحب کیا ہو گیا؟ مفتی صاحب ٹیلی ویژن دیکھ کر کے ماں کے ساتھ میں نے یہ کیا پھوپھی کے ساتھ یہ کیا. ایک سال میں نے 12 کیس گنتا رہا. خدا کی قسم مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مولانا تقی صاحب سے جا کر کے پتہ کرو دوسرے. یہ عبدالواقی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگ ادھر سندھ گئے تھے لاڑکانہ سے کسی پروگرام میں جا رہے تھے تلاوت سن رہے تھے اس میں گاڑی میں تلاوت سن رہے تھے. ایک بندے نے مجھے فون کیا مولوی منظور. میں نے کہا جی مولوی منظور. میں نے کہا جی میں نے کہا جی میں نے بول مولوی منظور میں نے اپنی بچی کی عزت بھی لوٹی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ قرآن یہ رکاوٹ ہے یہ سد سکندری ہے. یہ قرآن پاک اس طرح ان کاموں کے لیے اس طریقے پر کسی. اور اگر آپ کہیں گے کہ صوفی صاحب کی بھی شکایت ہے ملا کی بھی شکایت ہے فلاں کی بھی شکایت ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملا کی بھی شکایت آپ کے پاس آئے گی صوفی کے پاس بھی ہے صوفی کی شکایت بھی آئے گی. میری طرف سے جواب یہ ہوگا کہ وہ ملا نہیں ہے ملا کی شکل میں منافق ہے. وہ ملا نہیں ہے وہ ملا نہیں ہوگا وہ قرآن کا پڑھا ہوا نہیں ہوگا. وہ ملا کی شکل میں منافقت کر کے وہ خود مولویوں کو ان کو بدنام کر رہا ہوگا. کہنے لگے کہ ان کے گفٹوں کو میں واپس کر رہا ہوں. حضرت نجاشی نے کہا ان کے گفٹ میں واپس کر رہا ہوں تم لوگ میرے ملک میں رہو کوئی ماں کا لال تمہیں چھیڑ نہیں سکے گا. میں مسلمان ہو گیا. اے کاش لو کنت عنده کاش میں محمد کے قریب ہوتا اس کے مبارک پاؤں کو دھو کر کے اس کا پانی بھی پی لیتا. لیکن میں اپنے ملک کی مصروفیات میں اپنے مشاغل میں مصروف ہوں. مجھے ٹائم نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں انشاءاللہ یقیناً یہ ہے کہ ارادہ ہے جاؤں گا ان کو تم لوگ گواہ بنو. مسلمان ہو گیا ساتھ والے بھی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد
کچھ بندوں کو، اپنے بڑے بڑے افسروں کو، اپنے بڑے بڑے مشیروں کو بھیجا کہ جس کے شاگردوں کا یہ حال ہے سرکار کا کیا حال ہوگا اس کو جا کر کے دیکھو۔ شاگرد اس قسم کے ہے، سرکار کو جا کر کے دیکھو۔ وہ سرکار کے پاس جب وہ وفد آ گیا، انہوں نے ملے، اب سرکار کو دیکھ رہے، پیشانی دیکھ رہے تو پیشانی دیکھو، آنکھوں پہ نگاہ پڑ رہی ہے تو آنکھوں کا کیا کہنا، دانتوں پہ نگاہ پڑ رہی ہے تو دانتوں کا کیا کہنا، مبارک ہاتھوں پہ نگاہ پڑ رہی ہے، ہاتھوں کا کیا کہنا۔ آخرکار پہلے تو وہ سوال بھی نہیں کر سکے، آخر میں کہنے لگے کہ پیارے آپ ہمیں کچھ سنائیں گے جو آپ کے پاس ہے؟ میرے نبی نے یاسین شریف کی تلاوت کی، میرے نبی نے یاسین شریف کی تلاوت کی۔ یاسین کی تلاوت کر کے وہ بھی سارے کے سارے رو کر کے وہ بھی سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اپنا اثر دکھاتا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، میں رات کو آدھی رات کو اٹھتا ہوں، میں محمد آدھی رات کو جیسے اٹھتا ہوں، فرمایا انی لعارف رفقت الاشعریین باصواتهم۔ ابو موسیٰ اشعری، تمہیں تمہارے ساتھی کو ادھر کوئی خیمہ لگا ہوا، ادھر کوئی خیمہ لگا ہوا، ادھر کوئی خیمہ لگا ہوا، راتوں کو میں تہجد پہ میں محمد اٹھتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ یہ اشعری قبیلے کا یہ اشعری ہے، تمہاری آوازوں سے، تمہاری فریادوں سے، تمہاری تلاوتوں سے میں پہچانتا ہوں۔ مجھے تو بتا اگر مجھے اللہ سیلاب کے حوالہ کر لیتا ہے، میرے ملک کو اگر میرا رب سیلاب سے تباہ کر دیتا ہے، میری مائیں اور میری بہنیں، میرا ملک بھی اس طریقے پر تباہ ہو گیا، تو اس پر تو روتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ انصافی ہو گئی، میرے ساتھ ہونے نہیں چاہیے، لیکن میں نے اور آپ نے بے دینی کا سیلاب کب سے قائم کیا ہے؟ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، معصیت، قرآن و سنت کے مخالفت، نبی کی سنتوں کو ذبح کرنا، جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے سے پہلے اس وقت سے لے کر کے میں بھی سنتوں کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے، میری گھروں میں بھی سنتیں ذبح، آپ کی گھروں میں بھی سنتیں ذبح، ہر جگہ گلی کوچوں میں دین جیسا مظلوم کوئی اور شعبہ نہیں ہے، دین جیسا کوئی مظلوم اور شعبہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بھی آتا ہے، آپ نے دیکھا جب بھی آتا ہے، اے ملا سڑے چپ شے، ارے ملا ماٹ کر وے، جو بھی آتا ہے کہتے ہیں کہ مولوی کو ٹھیک کریں گے، جو بھی آتا ہے کہتے ہیں مولوی کو ٹھیک کریں گے، باقی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ میں نے عرض کیا چیلنج ہے آپ کو، ہم نے شرابیوں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو آپ نے نہیں پکڑا، آپ کی حکومت نے بھی نہیں پکڑا، قاتلوں کو ہم نے پکڑا اور قتل اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھڑا کر کے مسجد کی صف اول میں ہم نے کھڑا کیا، ہم نے ان کو کھڑا کیا۔ خود میرا اپنا عزیز میرے ماموں کا لڑکا، اللہ کا بھلا کرے، بخدا کلین شیو اور سرکاری نوکری، یہ بوتل لے کر کے ایسے اڑائے، اس طریقے پر وہ بوتل، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے شراب کی بوتل، میں جامع فاروقی میں پڑھا رہا تھا، اچانک ایک دن دیکھا یہ خدا کا بندہ چلہ، 2 چلہ، 3 چلہ، 4 چلے پہ گئے، اور وہاں سے جب یہ کہ 4 چلے اس کے پورے ہو گئے، صبح فجر کے بعد نماز پڑھا کر کے میں تھکا ہوا تھا، میں سو رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا میں باہر نکلا، میں پہچانا نہیں، تو وہ چونکہ داڑھی منڈا تھا، جب میں نے دیکھا تھا تو داڑھی منڈا تھا، جب یہ کہ میں نے اس کو دیکھا پہچان، میں نے کہا کون؟ ہنسنے لگے، ایسے کیا، تو میں نے دانتوں سے پہچانا، یہ تو میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ میرا تو اپنا عزیز ہے، میں نے کہا فلان ہے، فلان آدمی ممتاز، کہنے لگے کہ جی میں نے کہا یہ چھا کھڑی آئے ہوا ہے، کتھاں کھڑی آئے، کہہ رہے ملن ظلم کیا ہوں، ملن مکی داڑھی دینا ہوں۔ جی ہاں، وہ شراب کی بوتل کہاں گئی؟ آج معاشرے کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، میں معاشرے کے اس بدماش کو بھی جانتا ہوں کہ جو کہ آپ کی حقوق کی حکومت میں، بخو کی حکومت میں، ٹھخو کی حکومت میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے نا، حقو، بخو، ٹخو، ان کی حکومتوں میں عیسیٰ آ جائے، موسیٰ آ جائے، محمد آ جائے، رحمت آ جائے، رحیم داد آ جائے، کریم داد آ جائے، لیکن ان چوروں کے ڈاکوؤں کو کوئی پکڑ نہیں سکا، لیکن پھر یہ ہے کہ جا کر کے وہ بوتل بھی چڑھا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت جب گئی، تبلیغی جماعت نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ اللہ کے لیے ہماری بات سنو، ہمارے ساتھ چلو، تو کہنے لگا کہ میں تو نشے والا ہوں، میں تو قاتل ہوں، میں تو چور ہوں، میں تو ڈاکو ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ شراب پیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، لے جائیں اس کو۔ وہ نکل گیا، پتہ نہیں کس طریقہ پر اس شرابی پر، اس ڈاکو پر، اس قاتل پر کس طرح اثر ہو گیا۔ چلتے جا کر کے تبلیغی جماعت میں جب گئے، سو رہا ہے،
خوب سو رہا ہے. امیر صاحب کہتے اس کو چھیڑنا نہیں. جب نماز کا ٹائم آتا یہ لوگ مسافر ہے, مسافر تو ویسے ہی سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن یہ کہ 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت اس کو پڑھنا ہے. اب آ کر کے تبلیغ والے اس کو چاپی کر رہے ہیں, اور جیسے اس کی آنکھیں کھلتی کہتے بھائی جان آپ کی نیند پوری ہوگی؟ کہاں نیند پوری ہوگی, آپ تھکے تو نہیں ہے, تھکاوٹ ختم ہوگی؟ کہاں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا, کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ وضو بناتے 2 رکعت پڑھ لیتے. اس نے پڑھ لیا, آج 2 رکعت پڑھ لیا, پھر ظہر کے پڑھ لیا, پھر اللہ کو عصر بھی پڑھ لیا, مغرب, یہ سب کچھ پڑھاتے پڑھاتے پھر اس کے بعد امیر صاحب کہتے اے تو کتنا خوبصورت ہے, کاش کی تیری یہ داڑھی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا. ارے بھائی تو کتنا اچھا ہے, یا اس پر اگر سنت نبی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا. اس کو اتنی بڑی داڑھی بھی انہوں نے دے دی. اب 3-4 چلے جب پورے ہو گئے, چلے کے بعد آ کر کے اس نے خود محاصرے میں کہا, محاصرے میں تھانے میں اپنے آپ کو حوالہ کیا. کہنے لگے مجھے کسی چوک پر, کسی شاہراہ پر, کسی چوک پر مجھے کھڑا کر دو, میں نے کسی کے بھائی کو قتل کیا, کسی کی چچا کو قتل کیا, کسی کی خاتون کی شوہر کو, اور بچوں, معصوم بچوں کے والد کو میں نے قتل کیا. میں نے کتنے قتل کیے مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے کتنی چوریاں کی ہے, میں اتنا عذاب کہاں برداشت کر سکوں گا اللہ کے سامنے. اب یہ اعلان کرو میں تبلیغ سے ہو کر کے آیا ہوں, خدا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا, میں خود تمہارا حوالہ ہو گیا. اب اعلان کرو معاشرہ میں, کاغان میں, یہ وٹاباد میں, ادھر اعلان کرو کہ جن کے بھائی کو, کسی کے والد کو, کسی کے چچا کو, کسی کی ماموں کو میں نے قتل کیا, سارے جمع ہو جاؤ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے اور اپنے دل کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے. ایک ایک گولی تو مجھے مارو تاکہ میں اسی حالت میں چلا جاؤں. جیل میں رکھا انہوں نے, جیل میں آپ نے گرفتار نہیں کیا, تبلیغیوں نے گرفتار کیا. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا قاتل تو چلہ لگا کر کے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اتنی بڑی داڑھی, تھانے کا گھیراؤ کیا انہوں نے. کہا جب بدماش تھے تو تم بھی بدماش تھے, یہ بدماش تھا تو تم بھی بدماش تھے, تم اس کے پشت پناہی کر رہے تھے. اب اس نے توبہ کیا, اب تھانے میں نہ رکھو, ہم نے سب نے اس کو معاف کر دیا, ہم نے سب نے ان کو معاف کر دیا. کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں بھی ہے آپ کے تھر کے علاقے میں, آپ کے تھر کے علاقے میں, اور اللہ کو بھلا کرے سندھ کے گوٹوں کے اندر, دیہاتوں کے اندر. سلام پیش کرتا ہوں ان مولویوں کو, سلام پیش کرتا ہوں ان فقیروں کو, ان مسکینوں کو. کراچی والے تو مولوی کسی سے بات نہیں کرتے, کراچی تو کار اچھی ہے, کراچی تو کار اچھی ہے. وہاں کراچی والے وہ تو بالکل کہتے کہ اللہ پر ہمارا خوب بھروسہ ہے, ہم تو شہر میں بیٹھے ہو, تم دیہات میں نکلو دیکھتا ہوں تمہارا کتنا بھروسہ ہے. تم آ کر کے جہاں روٹی کے ٹکڑا بھی نہ ملے لوگوں کو. کمال ہے ان لوگوں کا. خیبر پختون کے پہاڑوں میں, گلگت چترال کے پہاڑوں میں گیا ہوں میں, ہر جگہ پٹھان, بلوچ, سندھی, ہر ایک کا میں دوست ہوں. ہر ایک کے پاس میں جا کر کے, امیر غریب فقیر, ہم اور ہر بندے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. میں گیا ہوں لیکن سلام پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. آج آپ کے دیہاتوں میں مولانا نور محمد سیجابل والے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. آج اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کے دیہاتوں میں یہ جتنی تبدیلی ہے, محمد اللہ حالجوی کا فیض ہے, عبد الکریم بیر شریف کا فیض ہے. آج اللہ آپ کو بھلا کرے ان فقیروں کا, اور صدیق بھرچونڈی, اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا امروٹ شریف والے, انہی کا فیض ہے, انہی کا فیض ہے, انہی کا فیض ہے. معاف کیجئے گا, کالج میرے ملک کی ضرورت ہے, میں مانتا ہوں کالج بالکل ضروری ہے. کالج ہو, یونیورسٹی ہو. آپ کو شاید معلوم ہو میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. میں یہ کالج 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 آپ کے پرویز مشرف صاحب نے مجھے لیٹر بھیجا, ایجنسیاں آ گئی کہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے. میں نے کہا اب سمجھ میں آیا نہیں آیا آپ کو؟ میں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا, میں فرانس کی بات نہیں کر رہا, میرے اساتذہ بھی موجود ہے, میرا مدرسہ بھی موجود ہے. مجھے جج بننا بنے, میرے ملک کی ضرورت ہے. جج کو بھی سلام کرتا ہوں, بریگیڈیئر کو بھی سلام کرتا ہوں, میجر کو بھی ضروری ہے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم. لیکن کہاں کالج, کہاں یونیورسٹی, کہاں بریگیڈیئر, کہاں حافظ صاحب, کہاں حافظ صاحب, کہاں حافظ صاحب. تم تولو, ناپ ترازو, ناپ ترازو, ترازو لے کے تولو, ساڑھا پلہ بھاری ہے. جتنا بھی تم اللہ آپ کو بھلا کرے, کچھ بھی کر, کچھ بھی کر. حافظ القرآن, حافظ القرآن, یہ جو گن مین ہے میرے, آپ سمجھ رہے ہیں, مجھے یہ سب میرے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی میرا بھانجا ہے. مجھے اللہ آپ کو بھلا کرے پولیس والوں پر اعتماد نہیں ہے, پولیس والے بھی میرے ساتھ ہیں, لیکن میں خود ڈرتا ہوں. کبھی کبھی پیچھے دیکھتا ہوں کہ پولیس والے خود گولی میں مجھے گدی کے اندر گولی نہ مارے.
पुलिस वालों पर मुझे एतमाद नहीं है, सरकार पर मुझे एतमाद नहीं है। मुझे एतमाद है कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा प्यारा है, कोई मेरा भांजा है, उन्हीं को मैंने रखा हुआ, उन पर मुझे एतमाद है, अपने अजीजों पर एतमाद है, बाकी किसी पर एतमाद नहीं है। ये हाफिजुल मंजूर है, ये लोग हाफिजुल मंजूर है, मंजूर की हिफाजत कर रहे हैं, और ये हाफिज कुरान है, कुरान की हिफाजत। जब मुझे इन पर एतमाद होगा तो उनको मैं गन में रखूंगा। आप कहे तुम आपका और सिंधी माण्हू हाणे तुंहिंजो जेको सीन हूंदो उहो बिल्कुलु हाणे तोखे सूज़गी भी खड़ी न सके तो पंहिंजी ॻाल्हि आहे। जो तू इतना मोटा होगा सूज़गी भी आपको न उठा सके, लेकिन तू कुछ भी कर। मेरा नबी कहता है इन्नल जौफल लदी लैसा फीहिल कुरान कल बैतिल खरिब, जिस सीने के अंदर कुरान नहीं है तुम्हारे यहाँ बड़ा सीना है, मेरे मोहम्मद के खुदा की निगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अपने सीनों को आप जो परापटी से न तोलो, अपनी कौमियत से अपने आप को न तोलो, कौमियत से अपना वजन कायम न करो, लिसानियत से अपना वजन कायम न करो। मेरा और आपका वजन बनेगा कुरान से, वजन बनेगा मेरा और आपका वजन बनेगा कुरान से बनेगा। ये हाफिज साहब ने भी पढ़ लिया, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, बाल्टी के अंदर गोल्डन रंग का पानी रखा, उसमें डबो दिया, डबो करके निकाला, फिर डबो दिया, फिर कहते अल-आन सारा नसरानियन हक्का, अब ये पक्का ईसाई बन गया, नसरानी बन गया, नसरानियत का हक लग गया। लेकिन ये कुरान कहता है कि नहीं, सिबगत अल्लाह, ये पगड़ी ये अल्लाह का रंग है, ये दाढ़ी ये अल्लाह का रंग है, ये सूफी साहब के कपड़े ये अल्लाह के रंग है, ये पेशानी की निशानी ये अल्लाह के रंग है। तुम्हारा रंग अगर उसको धो तो खत्म हो जाता है, लेकिन नमाज, रोजे, ज़कात, हज, कुरान, हिफ्ज़ कुरान का जो रंग मौलवियों पे लगा है वो कभी मिटता नहीं। तुम्हारा रंग तुम्हारे ईसाइयों का तो मिट जाएगा। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगतन व नहनु लहु आबिदून, अल्लाह के रंग से अच्छा किसी का रंग नहीं हो सकता। अल्लाह के रंग में मोहम्मद रंग आ गया, अल्लाह के रंग में 1.25 लाख अंबिया वो रंग गए, और उन्होंने अल्लाह वाला रंग, सहाबा ताबीन तबा ताबीन, अल्लाह का रंग उन पे चढ़ गया। माफ कीजिए, मुझ पे और आप पे अंग्रेज का रंग चढ़ गया, मुझे और आपको अंग्रेज का रंग लगा, मुझे और आपको अंग्रेज का। मुझे ये बताओ कि सर में मालिश हो, सर में तकलीफ हो तो फिर तेल लेकर के सर की मालिश करो या तेल लेकर इस जगह की मालिश करो? हाणे ॿुधाए, मथे में हाणे सूर हुजे तो मथे जी मालिश कंदे या वरी ही तेल वठी हिते वरी मालिश कंदे? बीमारी की तशखीस करो कि बीमारी कहाँ है। इन बीमारियों की तशखीस, खुदा किन बातों पे नाराज होता है, मेरा रब किन बातों पे राजी होता है, कौन सी चीज फर्ज है, कौन सा वाजिब है, कौन सी सुन्नत है, मोहम्मद का जिंदगी क्या है, वो सारा का सारा ये बीमारियों की तशखीस, कौन कौन सी बीमारियां मुहलिक है, हदीस, मोहम्मद, कुरान आपको बता देंगे। ये सब कुछ कुरान में आपको मिलेगा, ये सब कुछ कुरान में आपको मिलेगा कि बीमारी जिना जैसे, बदकारी जैसे कोई बीमारी नहीं है। माँ फशल जिना फी कौमिन इल्ला अहलकहुम, तुम्हारे बैठे हुए अल्लाह पर बड़े बड़े स्कॉलर, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, स्कॉलर, बड़े बड़े प्रोफेसर स्कॉलर, कोई स्कॉलर नहीं है, तुम दुनिया को चला भी नहीं सकते। आज तू कर, आज मैं मौलवी भी हूँ, मैं हाफिज भी हूँ, मैं पीएचडी डॉक्टर भी हूँ, यहाँ आपके यहाँ भी डॉक्टरों की कमी नहीं है, मैं मानता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। आपके यहाँ तालीम याफ्ता बहुत है, आपके यहाँ तालीम याफ्ता बहुत है। मुल्ला की तालीम कुछ भी नहीं, हाफिज साहब की तालीम कुछ भी नहीं, मौलवी की तालीम कुछ भी नहीं, मुफस्सिर कुछ भी नहीं, मुहद्दिस कुछ भी नहीं, फकीह कुछ भी नहीं, मुफ्ती भी कुछ भी नहीं, काजी भी कुछ भी नहीं आपके यहाँ, और मुजव्विद और कारी आपके यहाँ कुछ नहीं। लेकिन बता और अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो, अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, जिनकी हुकूमत को लड़ते रहे जिंदा है। शेर अगर जंगल में भूख से मरे तब भी शेर है, कुत्ता अगर यह है कि मुर्गा तिक्का खाए तब भी कुत्ता है। आपने जितना जंग उन्होंने लड़ी, 30 साल जंग लड़ करके अब भी हमारा सर नीचे, वो सर उठा करके चल रहे हैं। और काली पगड़ी है, ये काली पगड़ी, इस काली पगड़ी को पकड़, इस काली पगड़ी को पहन करके मैं दुबई जाता हूँ, कतर जाता हूँ, सऊदी जाता हूँ, मस्कत जाता हूँ, मैं भी दुनिया में ईरान जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ। खुदा की कसम हमारी इस काली पगड़ी को देख करके मौलाना फजल रहमान को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मौलाना फजल रहमान की वजह से हमसे नहीं डरते। तबलीगी सलाम पेश करता हूँ, उनकी खिदमत है, उनकी वजह से लोग हमसे नहीं डरते। पीर साहिबान जो खानकाओं
میں کام کر رہے، دین کا کام کر رہے، سلام پیش کرتا ہوں جی، لیکن ان کی وجہ سے ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا روب نہیں ہے، ہمارا دبدبا نہیں ہے۔ آپ کی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، میرے ملک کی وجہ سے پاکستانی، لیکن یہ ہے کہ میرا روب نہیں ہے۔ میں جب جاتا ہوں مجھے خود میری داڑھی دیکھ دیکھ کر کے مجھے عرب بھی روک روک کر کے انت من طالبان، آپ طالبان میں سے تو نہیں ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، برا حال ہے ان کا، برا حال ہے۔ فضل الرحمان کو سلام پیش کرتا ہوں، تبلیغیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، مانتا ہوں پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن تو کہہ کچھ بھی کر، تو بھی کچھ بھی کر، لیکن یہ تیرا روب نہیں ہے۔ دنیا پر اگر روب ہے اس کالی پگڑی کا روب، اس کالی پگڑی کا روب ہے۔ اور ابھی مذاق میں کل پرسوں کو کہہ رہے کہ جی تم لوگ پاکستان کی طرف پیش قدمی کر، کہتے ہیں ہمیں اس پاکستان سے بیزار، اس پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ ہر بندہ، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، سب کے سب 10-10 8-8 لاکھ کے قرض دار ہے۔ یہ پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم اس کو کریں گے کیا؟ ہمارا دماغ خراب ہے۔ آج بتاؤ کہ 1 روپے بھی ان پر قرضہ نہیں ہے۔ روزانہ 6 ارب روپے کا کوئلہ تو پاکستان آپ کون سے لیتا؟ سب کو سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں، کیسے نظام، معیشت کیسے بحال ہوگی؟ یہ سب میڈیا کی خبریں جھوٹ ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارا ملک ہے افغانستان، ہمارے شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، سینکڑوں ان میں سے وزیر ہے۔ تو جتنا ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے بارے میں، ان وزیروں کے بارے میں پتا ہوگا، تمہارے اس کو کیا پتا ہے؟ سینکڑوں ان کے وزیر ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، لیکن ایسا نظام انہوں نے کنٹرول کر لیا، ایسا نظام بھی کنٹرول کر لیا کہ یہاں سے جا رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف بھی ہے، لیکن یہ کہ برقع میں چند بچیاں کہہ رہی ہے بھائی جان یہ کلاشنکوف دے دو۔ وہ کہتا ہے سر نیچے کر کے، میری بہن یہ کلاشنکوف آپ کے ہاتھ میں دینے کے نہیں ہے، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کی محبت۔ بھائی جان کلاشنکوف نہیں دے رہو، یہ آپ کے ہاتھ کا جو عصا ہے، یہ عصا ہمیں دے دو۔ وہ میری بہنیں نوجوان بہنیں کہہ رہی ہے کہ یہ عصا ہمیں دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میری بہن عصا کو کیا کرو گے آپ اس کو کیا کریں گے؟ کہا بھائی جان یہ عصا دے دو، بھائی جان یہ عصا دے دوں۔ اس نے عصا دے دیا اس کے ہاتھ میں، اس بچی نے آنکھوں سے لگایا اور چوما، دوسرے نے بھی چوما۔ کہا بھائی جان خدا تمہیں، ملا ہیبت اللہ کو اللہ تمہیں زندگی دے دے، ہم اس کالج اور یونیورسٹی میں پہلے یہاں جاتے تھے، ہمیں دیکھ دیکھ کر کے اوباش قسم کے لڑکے کہتے اس طرح عشق کرتے، جب سے تم آگئے ہماری عزت محفوظ ہے۔ جب سے تم آگئے، اس دن سے، جس دن سے آپ آئے ہمارے، میری اماں، بوڑھی اماں وہ ریڑی پہ، وہ ٹھیلے پہ وہ سبزیاں بیچ رہی ہے، وہ پٹھانوں والا بڑا برقع ہے اماں جی کا، اماں جی نے برقع لگایا، آپ نے دیکھا ہوگا پٹھانوں کے خواتین بڑے بڑے برقع، ہمارے سندھی اور بلوچ وہ پھر بھی ہلکے برقع، ان کا یہ کہ برقع ہوتا ہے وہ سفید قسم کا اور بڑا سا برقع، انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہ ڈھانپا ہوا۔ اماں جی پھر بھی گھر کی مجبوری ہے، سبزیاں بیچ رہی ہے، ان کے وزیر داخلہ وزیر خارجہ آ کر کے وہاں سے گزر رہا، دیکھ رہا کہ امی بوڑھی امی سبزیاں بیچ رہی ہے۔ اماں جی آپ کیوں سبزیاں بیچ؟ اب بیٹا گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، نوجوان بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، نوجوان بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی امریکہ کے بموں کے نظر ہو گئے، امریکہ کے بموں کے نظر ہو گئے، وہ بموں کے نظر ہو گئے۔ میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے، وہ طالب غریب وہ اٹھا کر کے، وہ مولوی وزیر طالبان جس کو کہتے، وہ اٹھا کر کے اس کے سامان بوری میں ڈال کر کے اپنے کندھے پر رکھ کر کے کہا اماں جی میرے پیچھے آ جاؤ، گھر آپ کا کہاں ہے؟ گھر پہ لے جا کر ان کو پہنچایا۔ آپ کو مہینے میں کتنے کمائی؟ افغانی روپے آپ کو کتنے؟ آپ کو 5,000 کی کمائی ہے، ہم آپ کو 10,000 دے دیں گے۔ اے اماں تو گھر سے نہ نکل، تو گھر سے نکلے گی خدا کا عذاب ہم پر آئے گا۔ کہ بوڑھی اماں اب ہم لوگ کس لیے آ گئے؟ پھر امریکہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم ادھر ہی، میں تیرا بیٹا ہوں، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ اپنے آپ کو اس طرح نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں آپ کے بیٹا ہوں۔ اماں فریاد کر کے کہہ رہی ہے بیٹا
دعا تو کروں گی آپ کے لیے، خدا دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے آپ کو سرفراز کرے۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خدا کا دین ہے۔ جن کے بچوں نے حفظ کیا، میں یہ نہیں کہتا سب کو مولوی بناؤ، سب کو حافظ بناؤ، سب کو قاری بناؤ، دیندار بناؤ۔ آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، آپ کے گھر کے اندر یاسین شریف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی سن لے، اس مسئلے کو میں نالائق قسم کا مولوی ہوں، میں تقریر مکریر جانتا نہیں۔ یہ مفتی حبیب اللہ حاجی رفیق نے پتہ نہیں کہاں سے لا کر کے آپ کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا۔ میں بابا پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، مدرسے کے اندر رہتا ہوں، یہ تقریر مکریر اتنا خطیب متیب نہیں ہوں، آپ سمجھے؟ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میرے دل کی فریاد ہے، میرے دل کی فریاد ہے۔ صبح آپ کے گھر میں 10 افراد ہے، 12 افراد ہے، بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، سورہ نور کی تلاوت کرے، سورہ نور کی تلاوت کرے، یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ کیا ٹائم لگتا ہے یاسین شریف میں؟ 3 منٹ بھی لگتے ہیں، 3 منٹ۔ سورہ نور کے اندر پڑھتے بعد میں زبان تیز ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ایک گھر کے فرد، ایک خاتون اگر وہ سورہ نور کی تلاوت کرے، یاسین شریف کی تلاوت، اگر اس گھر سے کوئی بیٹی بھاگ گئی، کوئی میری بہن بھاگ گئی، تو مولی منظور زندہ ہے تب بھی لعنت کر لینا، اور مرے تو اس کی قبر پہ آ کر کے تھک تو کہ لعنت ہو جائے تو اساں کے بدھائیں یہ کون تھیندو، اساں یاسین پڑھی وہ بھی ہی تھی ہوا۔ انشاءاللہ نہیں ہوگا سورہ نور کی تلاوت۔ میری بہن، میری بیٹی کسی غیرت کے ساتھ کبھی جائے گی بھی نہیں، اور بے غیرت اس کو، جب میری بہن اگر نکل جائے گی ضرورت کے تحت اور کسی مجبوری میں نکل جائے گی، میری بیٹی اگر نکل جائے گی، خدا ان آنکھوں کی بینائی کو سلب کرے گا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور اگر دیکھیں گے تو اللہ اس کو عبرت کا نشانہ بنا دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو میرے رب نے دی ہے۔ میرا رب کہتا ہے سورہ شعراء کے پارا ہے، جہاں دینداری نہ ہو، بے دینی ہو، بغاوت ہو، معصیت ہو، دین کو ذبح کیا جائے، نبی کی سنتوں کا مذاق کیا جائے، تو پھر جنات بھی آتے ہیں۔ میرے ان بلوچوں کے اور ان پٹھانوں کے، ان سندھیوں کے جن پہ میں قربان جاؤں، ہماری ماں اور بہنوں کا چہرہ کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ تمہارے غیرت کو سلام کرتا ہوں، پٹھان بلوچ مہاجر سب میرے سر کے تاج ہیں، آپ کی غیرت کو سلام کرتا ہوں، لیکن ہماری ماؤں کے ہاروں کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ مائیں ہماری غیرت والی، جب گھر سے نکلا، جب دین نہیں تو اب اماں جی کو، بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو جن آ گیا، اور کسی بھنگوڑے کے پاس نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ، ایسے سگریٹ بالکل نماز